شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا، آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے اور اس موقع پہ جو صنعتکاروں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے یہ تجویز دی ہے، عارف حبیب صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک ہاتھ پڑوسی ممالک کی طرف بڑھائیے اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے باسیوں کی طرف بڑھائیے۔ کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ ویسے تو سبھی سیاسی جماعتیں مفاہمت کی بات کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھا گیا، تو کیا یہ محض پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی رہے گی وزیر اعظم صاحب کا جو ایگریمنٹ ہے؟ دیکھیں، قابل عمل بنانا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ بزنس کمیونٹی آپ سے بڑی اوپنلی کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اس نفاق کو ختم کریں، اس تفریق کو ختم کریں، یہ سیاست جو آپ نے دشمنی میں بدل دی ہے اس کو ختم کریں، اکٹھے ہوں۔ ملک کے معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک جماعت یا ایک شخص یا ایک اینٹی نہیں کر سکتے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ آپ ان کی بات سننا، اور سارا پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان معاملات کا حل نکالنا پڑے گا۔ یہ آپ جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ عباس صاحب، جب حکومت سے بات کی جائے یا حکمران جو طبقہ ہے اس کے لیڈر سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں جی ہم کس سے بات کریں، وہ جو بیٹھا ہے اڈیالہ کا باسی ہے وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہم سے، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے ادھر سے جب تک نہیں ہوگا بات تو آگے نہیں چلے گی۔ دیکھیے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سیاستدان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنائے، جی، اس گرے ایریا میں آپریٹ کرے۔ جی، کتنی نفرت اور دشمنی ہوتی تھی پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، ٹھیک، کیا کیا الزامات نہیں لگائے، کیا کیا ایک دوسرے پہ نہیں کیا۔ تو آج اقتدار میں اکٹھے بیٹھے ہیں، تو آج اقتدار سے زیادہ تو ملک کی ضرورت ہے نا۔ تو عمران خان پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اس سے وہ مان لیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ اپنے جواب دہ خود ہوں۔ انیشیٹ تو بات کسی نے کرنی ہے نا۔ جی، تو نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب ارادہ کر لیں، وزیر اعظم صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول سکتے ہیں اور کچھ قوتیں پس پردہ قوتیں بھی ان کا ساتھ دیں گی، یا ان کی طرف سے بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی جو عام تاثر ہے؟ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ملک کا حل ہے، حکومت اکیلے معاملات پہ ڈیل نہیں کر سکتی، تو پھر ان کو راستہ بنانا ہوگا۔ یہ ان کے اس عہدے پر، اس کرسی پر بیٹھے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جی، اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے تو میرا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، پھر استعفیٰ دے دیں۔ اس خرابی کی حیثیت کم از کم آپ نہیں رہیں گے نا۔ جی، اس کے آپ دیکھیں، آپ خود اس کا خود یہ تجزیہ کر لیں وزیر اعظم صاحب کے، کیا وہ ملک کو چلا سکتے ہیں ان حالات میں جو آج ہیں ملک میں؟ اگر چلا سکتے ہیں تو بخوشی چلائیں۔ ان کو ملک کی بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے، اور یہ جو حبیب صاحب نے بات کی ہے، میں عارف حبیب صاحب بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ ان کے لیے ایک بڑی انیوژل بات ہے۔ وہ ہمیشہ بڑا مڈل آف دا روڈ، بڑی محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں، جی، حالات کو سامنے رکھ کر بات وہ ضرور کرتے ہیں، اور بات پتہ کی کرتے ہیں، اصول کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو سیاست میں براہ راست نہیں ہے تو وہ ہمیشہ محتاط بات کرتے ہیں۔ تو اگر آج انہوں نے اس حد تک بات کر دی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو اسی جذبے، اسی سوچ کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو لینا پڑے گا۔ جی، اچھا، ایک تجویز آپ بھی مسلسل پیش کرتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کر از سر نو سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ماضی کی غلطیوں کا جو ہے ازالہ کرنا چاہیے، تو آپ بھی اس کو اسی سلسلے کی کڑی سمجھتے ہیں اور اس میں اور لوگوں کو بھی اور فریقوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے ڈائلاگ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ازالہ ممکن نہیں ہے۔ جی، ماضی کے جو تجربے ہیں ان سے سبق حاصل کریں۔ ٹھیک، میں یہ کہتا تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا، آپ کم از کم آج تو بیٹھ سکتے ہیں نا۔ آپ کے اندر اتنی نفرت نہیں ہے، اتنی تفریق نہیں ہے جو الیکشن کے بعد ہوگی، تو بیٹھ جائیں، آگے کے راستے کا تعین کر لیں کہ ہم نے ملک چلانا کیسے، ہم نے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، ہم نے کیا کیا ریفارمز ملک کے اندر کرنے ہیں، ہماری سب کی کیا متفقہ سوچ ہے، جس پر ہم سوچ تو سب کی یہ ہے کہ ملک چل سکے، ملک کے معاملات بہتر ہوں، عوام کی فلاح ہو۔ میں تو کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتا۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ ہے، اس کا تعین تو ہو سکتا تھا نا۔
کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں ملک میں. آپ معمول کی سیاست سے اس کو حل نہیں کر پائیں گے. آج غیر معمولی اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے. جی اچھا عباس صاحب یہ بتائیے، آپ سیاسی جماعت لا رہے ہیں، غالباً 15 مئی کی اناؤنسمنٹ ہے، اناؤنس کریں گے اس کو. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. ایسے غیر معمولی اقدامات آپ کا ویژن کیا ہے کہ جس سے ملک کے لوگوں کا بھلا ہو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں جماعت نہیں لا رہا، یہ ایک سوچ تھی کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہو، کیونکہ جو جماعتیں آج ہیں ان کی سوچ آپ کے سامنے آ چکی ہے. سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. انہوں نے ملک کے حالات ان کے دور میں بدتر ہی ہوئے ہیں، بہتر نہیں ہو سکے. تو آج ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے. آپ کو ملک کے نظام کو، ملک کی سیاست کو مکمل بدلنا ہوگا. تو ہم تو یہی سوچ لے کر، جو افراد ہیں یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ کم از کم ملک میں ملک کے مسائل کی بات ہو سکے. سیاست جو نفرتیں بدل گئی اس کو ختم کیا جائے، تفریق ختم ہو، نفاق ختم ہو. ملک کے جو مسائل ہیں ان پر آپ حل دے سکیں، ان کا فیصلے کر سکیں. حکومتیں آپ دیکھ لیں پچھلے 2018 کے بعد حکومتوں نے کون سے فیصلے کیے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی، آج بھی حکومت ہے. ان میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی اور وہ فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو حکومتیں فیصلے نہ کر سکیں ان کو کوئی حق نہیں ہوتا اقتدار میں رہنے کا. ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ اگر ان کو نیب سے ڈر لگتا ہے، ان کو کسی اور بات سے ڈر لگتا ہے، کوئی ان کے معاملے میں رکاوٹ ہے، تو باعزت اور ملک کے مفاد کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. عوام کو پھر موقع دیں کہ فیصلہ کر سکیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات جس طرح سے بگڑ چکے ہیں، جس طرح سے ایک نفاق اور محاذ آرائی اور تفریق بڑھ چکی ہے، تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ یہ تمام سیاسی قیدی رہا کر کے نئے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں اور پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح معاملہ آگے چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک حل ہے نا. جی، حل وہ ہوتا ہے جس میں سب اتفاق کر سکیں. ٹھیک. حل یہ نہیں ہوتا کبھی کہ ایک ہی کی بات سنی جائے. آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بالکل ایک درست الیکشن سے اقتدار میں آئے ہیں. جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا الیکشن چوری ہو گیا. اب فارم 45 47 کا جھگڑا بھی ہے. وہ الیکشن میں فارم 47 جیت گیا، بائی الیکشن میں 45 جیت گیا. تو ہم کیا کیا کرتے رہیں گے؟ یہ اس سے کچھ سبق حاصل کر لیں ہم نے کیا کیا ہے اور آگے کے راستے کا تعین کریں. ویسے آپ کی اپنی رائے، آپ حقیقت سے ایک کسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں کچھ نہیں کر پائے گی. صحیح نہیں، آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ بات صرف آج پولیٹیکل میجورٹی کی نہیں ہے، پارلیمنٹری میجورٹی کی نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ لیں. آج نہ وہ سوچ رہی ہے، نہ وہ فکر رہی ہے، نہ وہ صلاحیت رہی ہے معاملات کو حل کرنے کی.